بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کائنات سادہ بھی ہے اور پیچیدہ بھی، سمجھ میں آتی ہے اور سمجھ سے بالکل ہی باہر ہے۔ جتنی عقل دوڑائیں گے طرح طرح کے تضادات اور ناقابل یقین اسرار سامنے آتے جائیں گے۔ سوچ کے دریچے بند رکھیں تو ہر چیز معمول کے مطابق محسوس ہوگی۔ سورج، چاند، ستارے، جمادات، حیوانات اور نباتات سبھی مخصوص قوانین اور طے شدہ شیڈول کے مطابق اپنے اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں اور مستقل طور سے یکساں طبعی قوانین کے پابند ہیں۔ آئنسٹائن نے کہا، سائنسی تحقیق کا بنیادی نظریہ یہ ہے کہ ہر چیز قانون فطرت کے مطابق ظہور پذیر ہوتی ہے اور قوانین فطرت ساری کائنات میں یکساں ہے۔ اور پھر قوانین فطرت کی یکسانیت پر زور دینے والے اسی البرٹ کو زج ہو کر کہنا پڑا، کائنات کی سب سے ناقابل فہم بات یہی ہے کہ یہ قابل فہم ہے۔ یہ کائنات کیا ہے، کیوں ہے، کس نے بنائی، کیوں بنائی، کیا اس کا کوئی خالق ہے، اگر نہیں تو کیوں نہیں، اور ہے تو کیسا ہے، اور وہ خود سے کیوں ہے، اور جب ہے تو نظر کیوں نہیں آتا، اور اگر نظر نہیں آتا تو عقل کے دائرے میں قید کیوں نہیں ہوتا۔ یہ اور اس جیسے سینکڑوں سوالات ہیں جو نوع انسان کو ہمیشہ سے تنگ کرتے رہے ہیں اور ہمیشہ تنگ کرتے رہیں گے، اور ہر دور میں دہریت کا سب سے بڑا اور وزنی اعتراض یہ رہا ہے کہ جو ہستی نظر نہیں آتی اور عقل کی گرفت اور دائرے سے خارج ہے، اس کا وجود نہیں ہوتا، ہو نہیں سکتا۔ لیکن سائنس میں طبعیات کا ہی یہ اصول ہے کہ اگر سائنس کے تمام مسلمہ قوانین کی مدد لے کر بھی کسی شے کا عدم وجود ثابت نہ کیا جا سکے تو وہ خود بخود اپنا وجود رکھتی ہے، چاہے وہ کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، گویا اس کا وجود سمجھ میں آنے کا محتاج نہیں ہے۔ اب کائنات اور کہکشاؤں سے اتر کر زمین پر آ جائیے۔ کرۂ ارض پر ایک دو نہیں، بے شمار چیزیں اور معاملات ایسے ہیں جن کی انسانی عقل کوئی عقلی توجیہ نہیں کر سکتی اور جو ابھی تک ہماری سمجھ سے باہر ہیں۔ اس سلسلے میں حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ کھلی آنکھوں سے نظر بھی آتی ہیں اور طبعی قوانین کی مدد سے ان کا وجود ثابت ہے، جس میں کسی قسم کی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ انسان کی بنائی ہوئی، جی ہاں، انسانوں کی بنائی ہوئی چیزیں جو نظر بھی آ رہی ہیں اور 7,000 سال سے زمین کے سینے پر کھلم کھلا وجود رکھتی ہیں، ابھی تک حضرت انسان کی عقل شریف میں نہیں آ رہی کہ کس نے بنائی اور کیسے بنائی۔ ان کا وجود سمجھانے والے تمام ہی تجزیے غلط اور مضحکہ خیز ثابت ہوئے ہیں، حتیٰ کہ 21ویں صدی کے کمپیوٹر بھی اس معاملے میں قطعی عاجز ہو چکے ہیں۔ جو شے یا ہستی سمجھ میں نہیں آتی اپنا وجود نہیں رکھتی، لیکن اہرام تو 7,000 سال سے وجود رکھتے ہیں اور انسانی عقل کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اے اہل عقل، جب ہم انسانوں کی بنائی ہوئی نظر آنے والی چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی تو جو بھی اس ساری کائنات کا خالق ہوگا، اگر وہ نظر نہیں آ رہا اور سمجھ میں نہیں آتا تو اس پر عدم وجود کا حکم لگانا کیا ضروری ہے، اور اس موضوع کو اتنا ہوا کیوں بنایا ہوا ہے؟ آج اس بات کو ایک طے شدہ حقیقت سمجھا جاتا ہے کہ اس دور کا انسان جتنا ترقی یافتہ اور فطری قوتوں پر حاوی ہے، کسی دور کا انسان چاہے وہ کسی خطے کا ہو، اتنا ترقی یافتہ اور اعلیٰ دماغ کبھی نہیں رہا۔ لیکن اہرام کی تعمیر اور ان کی ساخت کا تجزیہ کرنے سے اس حقیقت کی نفی ہوتی ہے کہ مصریوں پر یکساں قوانین فطرت کا اطلاق نہیں ہوتا تھا، اور اگر قدیم دور کے انسان کم ترقی یافتہ اور پسماندہ تھے، اس سے پہلے کہ ہم اہرام مصر کی پراسرار دنیا میں داخل ہوں، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس مملکت اور اس کے فرعونوں سے ملاقات کرتے چلیں جنہوں نے دنیا کی یہ عجوبے بنائے، اور عقل انسانی تعدم تحریر حیران و پریشان ہے کہ غزوہ کے مقام پر موجود 3 عظیم اہرام اتنے بھاری بھرکم پتھروں سے لقودک صحرا میں کیسے بنائے گئے، اور وہ کون سی ٹیکنالوجی تھی جس کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے یہ عظیم مقابر بنائے، اور جن کی دیواروں پر تحریر کردہ پیشن گوئیاں تقریباً 100% درست ثابت ہوئیں۔ مصر کا سرکاری نام جمہوریہ مصر العربیہ ہے، دارالحکومت قاہرہ ہے۔ یہ ملک بر اعظم افریقہ کے شمالی کونے اور جنوب مغربی ایشیا میں جزیرہ نمائے سینا پر مشتمل ہے۔ اس کے شمال میں بحیرہ روم، مشرق میں بحیرہ قلزم اور خلیج سوئز اور خلیج عتبہ کے 2 بازو ہیں۔ جنوب میں سوڈان،
مغرب میں لیبیا اور مشرق میں اسرائیل کے ممالک ہیں، اور یہ ان تین ممالک کے درمیان گھیرا ہوا ہے۔ 1949 کے ایک معاہدے کی روح سے فلسطین کے جنوب مغرب میں غزہ کی 28 میل چوڑی ساحلی پٹی مصر کو دے دی گئی۔ مصر دراصل ایک صحرائی علاقہ ہے اور 90% خطہ صحرا پر مشتمل ہے، اسی لیے اسے سرخ زمین بھی کہتے ہیں، جسے دریائے نیل دو حصوں مشرقی اور مغربی صحرا میں تقسیم کرتا ہے۔ مصر کو دریائے نیل کا تحفہ کہا جاتا ہے، کیونکہ اگر یہ دریا نہ ہوتا تو مصریوں کا جینا ناممکن تھا، اور قدیم مصر کی عظیم سلطنت اسی دریائے نیل کی مرہون منت ہے۔ نیل کا پانی مصریوں کے لیے آب بقا سے کم نہیں، کیونکہ اس خطے میں بارش نہیں ہوتی اور لوگوں کی زندگی کا دار و مدار اسی دریا پر ہے۔ وہ اسی دریا کا پانی پیتے ہیں، یہی دریا ان کی زمینوں کو زرخیز بناتا ہے اور زراعت کے لیے بھی اسی پر انحصار ہے۔ ساتھ ہی ان کی نقل و حرکت کے لیے سب سے آسان ذریعہ بھی یہی ہے۔ اگر یہ دریا سوکھ جائے تو مصریوں کے لیے جینا محال ہو جائے۔ اس سے پہلے کہ ہم اہرام مصر کی پراسرار دنیا میں داخل ہوں، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس مملکت اور اس کے فرعونوں سے ملاقات کرتے چلیں، جنہوں نے دنیا کی عجوبے بنائے، اور عقل انسانی تعدم تحریر حیران و پریشان ہے کہ غزوہ کے مقام پر موجود 3 عظیم اہرام اتنے بھاری بھرکم پتھروں سے لقودق صحرا میں کیسے بنائے گئے، اور وہ کون سی ٹیکنالوجی تھی جس کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے یہ عظیم مقابر بنائے، اور جن کی دیواروں پر تحریر کردہ پیشن گوئیاں تقریباً 100% درست ثابت ہوئیں۔ مصر کا سرکاری نام جمہوریہ مصر العربیہ ہے، دارالحکومت قاہرہ ہے۔ یہ ملک براعظم افریقہ کے شمالی کونے اور جنوب مغربی ایشیا میں جزیرہ نمائے سینا پر مشتمل ہے۔ اس کے شمال میں بحیرہ روم، مشرق میں بحیرہ قلزم اور خلیج سوئز اور خلیج عتبہ کے 2 بازو ہیں۔ جنوب میں سوڈان، مغرب میں لیبیا اور مشرق میں اسرائیل کے ممالک ہیں، اور یہ ان تین ممالک کے درمیان گھیرا ہوا ہے۔ 1949 کے ایک معاہدے کی روح سے فلسطین کے جنوب مغرب میں غزہ کی 28 میل چوڑی ساحلی پٹی مصر کو دے دی گئی۔ مصر دراصل ایک صحرائی علاقہ ہے اور 90% خطہ صحرا پر مشتمل ہے، اسی لیے اسے سرخ زمین بھی کہتے ہیں، جسے دریائے نیل 2 حصوں مشرقی اور مغربی صحرا میں تقسیم کرتا ہے۔ مصر کو دریائے نیل کا تحفہ کہا جاتا ہے، کیونکہ اگر یہ دریا نہ ہوتا تو مصریوں کا جینا ناممکن تھا، اور قدیم مصر کی عظیم سلطنت اسی دریائے نیل کی مرہون منت ہے۔ نیل کا پانی مصریوں کے لیے آب بقا سے کم نہیں، کیونکہ اس خطے میں بارش نہیں ہوتی اور لوگوں کی زندگی کا دار و مدار اسی دریا پر ہے۔ وہ اسی دریا کا پانی پیتے ہیں، یہی دریا ان کی زمینوں کو زرخیز بناتا ہے اور زراعت کے لیے بھی اسی پر انحصار ہے۔ ساتھ ہی ان کی نقل و حرکت کے لیے سب سے آسان ذریعہ بھی یہی ہے۔ اگر یہ دریا سوکھ جائے تو مصریوں کے لیے جینا محال ہو جائے۔